مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ 3 آدمی نمودار ہوئے. 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے لیکن ایک چل دیا. کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکتے ہوئے دیکھے. پھر ایک نے حلقے کے اندر کچھ گنجائش پائی تو وہ وہاں بیٹھ گیا. دوسرے نے جگہ نہ پائی تو وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان تینوں اصحاب کی عاقبت کی خبر نہ دوں؟ ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دے دی. دوسرا اللہ سے شرمایا تو اللہ بھی اس سے شرمایا. تیسرا اس نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا. مذکورہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 افراد کا طرز عمل اور ان کا نتیجہ اور ثمرہ آپ نے بیان فرمایا ہے. ایک شخص نے معمولی تگ و دو کی اور مجلس کے اندر خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس کی نیت اور کوشش یہ تھی کہ آپ کے قریب جگہ پائے اور آسانی کے ساتھ آپ کی گفتگو اور ارشادات کو سنیں، اس کی اس نیت اور ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سلوک کیا. دوسرے شخص کا طرز عمل بھی مثبت اور خوش آئند تھا. اس نے مجلس کے اندر بیٹھنا قبول کیا. اس کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اسے اجر و ثواب سے نوازا. جبکہ تیسرے شخص نے اعراض کیا اور اسی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا. حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے نیت کی درستی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. سب انسانی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملتا ہے. اگر کسی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو وہ دنیا ہی پائے گا. اور اگر ہجرت سے کسی عورت سے نکاح مقصود ہے تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کام کے لیے لکھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رہنے سہنے اور آپس میں ایک دوسرے سے معاملے اور برتاؤ کرنے کا سنہری اصول پتہ چلتا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کا حال جانتے ہیں. جو کام بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے اس سے واقعی اللہ کی رضا کی آرزو ہے یا دل میں کھوٹ ہے اور اس سے مال و دولت یا کوئی اور مطلب نکالنا مقصود ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے. اگر نیت درست ہے اور اللہ ہی کی رضا چاہیے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کے اس عمل کو قبول کر لیتا ہے. اگر نیت خالص نہیں تو اللہ تعالیٰ اس دکھلاوے کے عمل کو قبول نہیں کرتے اور یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. رہی دنیا کی عزت یا مال یا کوئی اور مطلب تو وہ کبھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس پر کچھ سبزہ جم آئے، پھر اس پر زوروں کی بارش گرے جو اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار لوگ اپنی کمائی کا کچھ بھی پھل نہ لے سکیں گے اور ان منکر لوگوں کو اللہ اپنی ہدایت اور اس کے میٹھے پھل سے محروم رکھے گا.
اس کے برعکس جو شخص خالص نیت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے غریبوں اور مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرے گا، اس کے لیے فرمایا کہ فآتت اکلھا ضعفین، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اور چگنا رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ عالم جس میں ہم ہیں اور ہمیں کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے، عالم ظاہر اور عالم شہادت ہے۔ ہم یہاں ہر شخص کا صرف ظاہری چلن دیکھ کر ہی اس کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کر سکتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ ظاہری اعمال سے چھپی ہوئی ان کی نیتوں، دل کے بھیدوں اور سینے کے رازوں کے دریافت کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا کام ظاہر پر حکم لگانا ہے اور مخفی راز اللہ کے سپرد ہیں، لیکن عالم آخرت میں فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہوگا، وہاں اس کا فیصلہ نیتوں اور دل کے ارادوں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سألني كل أيام الصعب